रीजनल हेड जनाब गुलाम सरोवर बलूची साहब की इजाज़त से सिलसिले को शुरू करता हूँ। वफाकी मौसिफ रीजनल ऑफिस कोयटा के ज़ेर तमाम आज ये प्रेस ब्रीफिंग मुनक़िद की जा रही है। हम माशरे का एक इंतहाई अहम सतून समझते हैं मीडिया को। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया कि आप अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद आज हमारी गुजारिश पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम आपके तहे दिल से ममनून हैं। शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त बचा के हमारे पास आए और हमारी जो गुजारिशात थी वो उन्होंने सुनी। ये तमाम सक्सेस स्टोरीज़ में एक और स्टोरी का मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ। वली खान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका एक केस था 2018 का और इनके पैसे जो रिफ़ंड होने थे या इनको पेमेंट होनी थी वो पैसे फंस गए थे PHE के डिपार्टमेंट में। इन्होंने सूबाई मौसम में भी दरख्वास्त दी, फिर नैब में भी इनका केस चला, फिर पता नहीं किन किन जगहों से ये केस चलता रहा लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार ये हमारे पास आए और अल्लाह के फजल करम से हमने जो इनके बकायाजात थे 60 लाख रुपए वो इनके आर्डर परसों तरसों इशू करके इनके हवाले कर दिए। तो ये अपने ख्यालात का ख़ुद इज़हार कर लेंगे। वली साहब। थैंक यू बुरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे फिसर हो जो भी हो सब के साथ आप एक ही तरह पेश आ रहे हो। मेरा मसला ये था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसने कोई सप्लाई किया था, मैं उसका नुमाइंदा था सिंधिक प्रोजेक्ट PHE को 2015 में कोई हमारा 6.1 मिलियन रुपया जो है वो लिप्स हो गए। 2018 में लिप्स हो गए तो फिर सबसे पहले मैं गया था नैब ऑफिस में, वहाँ पर मैंने दरख्वास्त दी। उसके बाद फिर मैंने वो सूबाई मुतसिब में दरख्वास्त दी। तो ये 5 साल वहाँ पे चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने 2022 में बुरी साहब को दरख्वास्त दी। बुरी साहब ने दिन और रात एक करके लिप्स पैसा उसने निकाल दिया, हमारे हवाले कर दिया। तो मैं बुरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना ये वो काम था जो नामुमकिन काम था। जो लिप्स पैसा होता है कभी भी किसी को नहीं मिल सकता है। 6.1 मिलियन रुपीज़ था जो कि इसमें मल्टीनेशनल कंपनी भी इन्वॉल्व था, संदिक प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी इन्वॉल्व था। तो ये बुरी साहब ने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी चाहूँगा कि वो जो लड़के जिनकी मुलाजमतें बहाल हुई हैं और जिनको तनख्वाहें 2 साल की मिली हैं उनमें से कोई एक उनका नुमाइंदा आके अपने जज्बात का इजहार करे। तो तनख्वाह बंद फिर हम लोग अपना केस लगे वफाकी मौसम में, तो अभी हमारे इस्लाम भी आ गया और तनख्वाह हमारे साथ रिलीज हो गई। बहुत शुक्रिया वफाकी मौसम काशी साहब को। हमारे ऑफिस आए तो हमने बड़ा सा लिख के लगाया हुआ है, ना वकील ना फीस। वकील अगर कभी गलती से आ जाए तो हम उसको कहते हैं आप वापस चले जाएं। तो वकील को हम नहीं सुनते इस वजह से कि तारीखें बढ़ती हैं। हमने सिर्फ 45 दिन लेते हैं, यहाँ केस हम फाइनल कर लेते हैं। और हमारे पास 188 डिपार्टमेंट हैं और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 244 हैं। हम टोटल 4 अफसर हैं। ये 4 अफसर 188 डिपार्टमेंट और 244 ऑर्गेनाइजेशंस को डील कर रहे हैं। ये सब आपकी दुआओं से, आपके ताउन से और आपके इश्तराक से हो रहा है। हमें मुख्तलिफ हमारे मीडिया के दोस्त व्हाट्सएप के थ्रू वैसे जो है ना कंप्लेंट्स अमूमन हमें भेजते रहते हैं जो कि हम उसको इंटरटेन करते हैं। इसके लिए हमें कोई ख़ास एक प्रोफार्मा की ज़रूरत नहीं है। एक सफ़ेद आम कागज़ पे आप लिख के कंप्लेंट भिजवा दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको हम इंटरटेन करेंगे। उसमें आप शनाख्ती कार्ड की कापी लगाएं और अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज दें और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो भी डिपार्टमेंट होगा, फेडरल डिपार्टमेंट जो आपको किसी न किसी तरीके से तंग कर रहा हो, जिसको हम बदइंतज़ामी या मेल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो अगर हो तो हम इंशाअल्लाह आपकी दादरसी करने के लिए हाजिर हैं। होते हैं आसानी से वो ले लेते हैं जिनमें ज़्यादा काम हो या जो है कई लोग जो है ज़्यादातर लोगों को दोबारा भेज देते हैं, क्या ये है सही?
نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں مسکنسیپشن ہے، یہ ایسے نہیں ہے. ہمارا ایک مخصوص دائرہ کار ہے. ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کہ میری جیب کٹ گئی ہے تو ہم اس کے پہ ایک کہ میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے اس کو دیکھ لے، کہہ رہے جی میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا کسی نے گن نکالا. یہ گورنمنٹ نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں. اگر فراڈ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایف آئی اے ہے، اور اگر کوئی پروونشل میں کوئی مسئلہ ہے تو اینٹی کرپشن ہے، چوری چکاری اور باقی چیزیں ہیں، کار تھیفٹنگ ہے تو اس کے لیے پولیس ہے. اسی لیے دوسرے آپ متسبین ہیں، آپ بینک میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بینک متسب ہے، انشورنس میں ہے تو انشورنس متسب ہے، ٹیکس میں ہے تو ٹیکس متسب ہے. ہم صرف وہ چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ادارے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میرے والد کا بھی ہے، میرے چچا کا بھی ہے، میرے بہن بھائیوں کا بھی ہے، میرا کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ اب ایسا کوئی ایک کیس بتائیں جو ہمارے پاس آیا جو واپس چلا گیا. آپ ہمارے پاس آئیں کہ جی یہ میرا بل ہے، میٹر میں کچھ لکھا ہوا ہے اور بل کچھ آیا ہوا ہے، کوئی ایک کیس بتائیں ہم نے اس کو واپس کر دیا. آپ بتائیں جی میں گیس کے لیے اپلائی کیا اور مجھے میٹر نہیں دے رہے ہیں، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، اس کو ہم نے واپس کیا، پھر بتائیں. آپ بتائیں جی میں پاسپورٹ کے لیے گیا اور مجھے پاسپورٹ دے نہیں رہے ہیں، ہم نے اس کو واپس کیا. ہمارا دائرہ اختیار جہاں ہے اس کو ہم واپس نہیں کرتے ہیں. واپس اس لیے کریں آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ آن لائن کر سکتے ہیں، آپ فیکس پہ بھیج سکتے ہیں، آپ اسلام آباد ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھیج سکتے ہیں. یہ گھوم گھما کے پھر ہمارے پاس آتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پوسٹ آفس کے خلاف شکایت کی، پوسٹ آفس نے آپ کی وہ شکایت 1 مہینے تک ریزالو نہیں کیا، اس کے پورٹل سے آٹومیٹکلی وفاقی مؤسسب کے پورٹل پہ آ جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو کہیں جی آپ کا کیس ہم نہیں کرتے ہیں یا آپ کا کیس مانتے نہیں. مانتے ہیں کہ 13,000 کیسز 25 لاکھ کی آبادی میں 13,000 کیسز کم ہیں. اس میں ہمارا بازو بنیے، آپ سب بیٹھے میں ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارا پیغام لوگوں کے پاس پہنچائیے. ہمارے پاس لوگ آئیں، ہمارے پاس آج 4 آفیسر ہیں، 13,000 کیسز ہیں. ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پر 10 آفیسر ہوں گے 30,000 کیس ہوں گے. جتنے کمپلیننٹ ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں سنیں گے. ہم باقاعدہ طور پر فیس بک پر موجود ہیں، ہم کھلی کچہریاں کر رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، وزٹس کر رہے ہیں، کلیوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کی بیٹھکوں تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جا کر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم تک اس مسئلے کو پہنچائیں. میڈیا کے تمام نمائندے موجود ہیں یہاں پر. میں گزارش کروں گا کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے کہ وہ عدالتوں میں صرف اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ وہاں پر فیس اور وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ہاں نہ فیس ہے نہ وکیل ہے. آپ اپنے مسائل ہم تک لے کر آئیں، اور اس سلسلے میں ہمارا سب سے اہم کردار جو ہے، رول ہے، وہ میڈیا کا ہے کہ آپ ہم تک لوگوں کے مسائل پہنچائیں یا لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں. گیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 10 بجے بند ہو جاتا ہے. جب بھی ہم کمپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے ہے. 10 بجے گیس بند ہونا ایک ظلم ہے سر. اس سوال میں کسی نے اپلیکیشن نہیں کی؟ نہیں، ہمارے پاس اپلیکیشن کوئی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے. اور جو لوگوں کو جو گیس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گیس ہے نہیں، ملک میں نہیں ہے گیس. تو اب صرف یہاں کوئٹہ میں گیس بند نہیں کرتے ہیں، کراچی میں بھی بند ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں، تقریباً ہر جگہ پہ 10 بجے اس کو بند کرتے ہیں. یہ اوورآل ایک پالیسی ہے. اس کے لیے آپ اپنے جو نمائندے ہیں، آپ کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو پکڑ لیں، ووٹ آپ ان کو دیتے ہیں، ان کو کہیں کیوں بند ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے. سرور صاحب، آپ کو کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں گیس نہیں ہے؟ صرف بلوچستان کی جو گیس کی ضرورت ہے وہ 120 MMC ہے. یہ خود پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹی کو سوئس سدرن اور باقی جو ہے انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور بلوچستان کی ضرورت 120 ہے لیکن پیداوار 320 ہے. اس کے باوجود یہاں پہ گیس کی یہ صورتحال ہے. یہی ایمینیز نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ وفاقی محتسب دوسرے ادارے ان کے سامنے دروغ گروئی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس پہ آپ لوگ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. وہ جو گیس والے ہیں، جب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد 14 ملین کے بجائے 19 بلین کا ان کو لاس اٹھانا پڑا. 19 بلین کا.
تو اب یہ ان کی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں، اس پالیسی میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. جی میں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں. ہمارا ایک ممبر تھا جو زرگر برادری سے ہیں، اس کوئی کیش لے جا رہا تھا کراچی، کوئی 2.5 کروڑ روپیہ تھا، تو انکم ٹیکس والوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا کیش کو سیز کر دیا. تو وہ تقریباً 1 سال یہ انکم ٹیکس کے پیچھے پڑا رہا، ڈپارٹمنٹ نے نہیں ہو سکا. پھر مورئی صاحب کو درخواست دیا، اس نے 1 ہفتے کے اندر وہ پیسہ ریلیز کروا دیا، جو ہمارا زرگر برادری کا تھا. وہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. لوگ کے ادھر بڑے دیرو چینلز بند ہوئے ہیں، بڑے بڑے چینلز وہاں بند ہوئے، ہمارے لوگ بڑے بے روزگار ہوئے. آپ سرکاری محکموں پہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی آواز بلند کریں گے؟ ہمارے بیرو آفس بند ہوئے ہیں، بہت لوگ ہمارے کارکن جو ہے بے روزگار ہوئے. آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم آپ کو کتنی حد تک کس نے اس پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو ہمارے جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں، لیکن اگر دوسری پارٹی راضی ہو تو پھر ہم دونوں کو بٹھا کے، ہمارے سرور جاوید صاحب اسی کام کے لیے ہیں. یہ ہاں یہ سیکرٹری رہے ہیں، MBR رہے ہیں، DC کوئٹہ رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں، اور 4-5 ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کا رچ ایکسپیرینس ہے. ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ. ہاں تو جب آپ اپنا مسئلہ لائیں گے ان کے پاس، یہ ان کو بھی بلائیں گے، آپ کے ساتھ بھی بات کر لیں گے. کوشش ہماری ہوگی اگر آپ دونوں کسی ایک پوائنٹ پہ راضی ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حل کر لیں. بلوچ صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ IRD ہمارا ہے، اس میں ہم صرف وہ کیسز لے سکتے ہیں جس میں دونوں پارٹیز بات کرنے پر راضی ہوں. اگر ہمیں ایک طرفہ فیصلہ کرنا پڑے اس کے لیے پھر ہم دوسرا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. لیکن IRD جو ہے اس کو ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. آپ آئیے گا، بیٹھیں گے.